بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر، معزز علماء کرام، معزز ذمہ داران اور وابستگان تحریک منہاج القرآن تحصیل لالیاں، اور آج کے اس خوبصورت سالانہ پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے والے معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس عظیم الشان محفل میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تحریک منہاج القرآن تحصیل لالیاں کے تمام دوستوں کا، بالخصوص محترم محمد امجد تقی ہرل صاحب کا، آپ کے ساتھ قاری محمد مظہر ہرل صاحب کا، علامہ محمد ظفر سیالوی صاحب کا، کہ جو میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں آج کی پاک محفل میں حاضر ہونے کا۔ مبارکباد بھی دیتا ہوں محترم قاری مظہر صاحب کو، آپ کے ساتھ آپ کے تمام معاونین کو اور اہل علاقہ کو، کہ جنہوں نے مل کر اس حسین پروگرام کا انعقاد کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جذبوں میں برکت عطا فرمائے، اور بلا تمہید آج کی اس پاکیزہ مجلس میں قرآن مجید کا ایک پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا، وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے اے ایمان والو، اے ماننے والو، یعنی جو بات اللہ یہاں پہ کر رہا ہے وہ ہر بندے سے نہیں کر رہا، یہ ماننے والوں سے کر رہا ہے۔ یعنی یا ایہا الناس کہہ کے اللہ نے نہیں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا فرمایا۔ تو ایمان والوں کو جب اللہ بات کرتے ہیں نا پورے قرآن میں، یہ تقریباً اس کو اگر گنتی کریں تو یہ 89 بار آیا ہے، 89 مرتبہ، 89 مرتبہ، اور 89 مرتبہ سرائکی میں بولتے ہیں 89، 90 سے ایک کم۔ تو یہ اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا۔ تو جب بھی اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے نا، آگے ٹوٹل 2 باتیں ہوتی ہیں، تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ کتنی باتیں آگے؟ 2 بس۔ کون سی 2 ہوتی ہیں؟ اللہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے 2 میں سے بھی ایک ہوتی ہے، 2 میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اللہ آمنو کہہ کے کچھ کروانا چاہتا ہے،
کہ یہ کرو، یا پھر ایمان والوں سے کچھ چھڑوانا چاہتا ہے. وہ دو کام ہوتے ہیں. یعنی اللہ نے 90 سے 1 کم مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے اے مومنو، اس کے بعد فرمایا یہ کرو یا فرمایا یہ نہ کرو. اب ہمارا کام ہے نا قرآن کھول کے دیکھنا. اور یہ جو ابھی ظہار سیالوی صاحب کہہ رہے تھے کہاں آنکھ کھولنی ہے کہاں بند کرنی ہے، تو آمنو کے بعد یہی ہوتا ہے، یہاں کھولو یہاں بند کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو. اب آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے یہاں ہم سے کچھ کرنے کا فرمایا یا کچھ شے چھوڑنے کا فرمایا. اب ایک کام ہوگا نا، دو نہیں ہوں گے. اچھا کون سا کام ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کرنے کا فرما رہا ہے، یہ کام کرنے کا ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دو کام کرنے کے فرمائے. کن سے فرمائے؟ ایمان والوں سے. تو ایمان والے کون ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں نا ایمان والے کون ہیں. کیا اللہ ہر بندے سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، اللہ ہر بندے سے نہیں کہہ رہا، اللہ مومن سے کہہ رہا ہے. اب مومن سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان لا. جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو تب تک ایک ہی تقاضا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. پہلے ایک ہی تقاضا تھا. اور جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب تقاضے بڑھ گئے. جب تک نہیں پڑھا تھا تو اس نے نہیں کہا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ادھر نہیں جانا. جب تک نہیں پڑھا تھا آزاد تھے. جب پڑھ لیا اب کہیں سے آواز آنے لگی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہیں سے آواز آنے لگی آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. کہیں سے آواز آنے لگی انفقوا فی سبیلی، میرے راستے میں خرچ کرو. کہیں سے آواز آنے لگی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اب جاؤ جس کو استطاعت میرے گھر کا حج کرو. تو جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آزاد تھے. جب پڑھ لیا اب پابند ہو گئے. اب پابندی شروع ہو گئی ہے. تو کلمہ پڑھنا جو ہے یہ آسان ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یعنی مسلمان بننا آسان ہے، ہو جانا مسلمان ہو جانا آسان ہے، اور مسلمان بن کے رہنا یہ مشکل کام ہے. اب جب بن گئے تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے یہ ہر بندے سے نہیں، ایمان والوں سے. پہلا جو نقطہ ہے سمجھنے والا وہ آج یہ دیکھیں ایمان والے کون ہیں جن سے اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. پہلے ایمان کو سمجھ جائیں پھر تقوی کی طرف چلیں گے. اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں میں آگے پڑھوں گا، اس میں جو بھی نیک عمل ہے صالح عمل ہے وہ تقوی میں آتا ہے. قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، حج پہ جانا، زکوٰۃ دینا، تسبیح پڑھنا، داڑھی بڑھانا، پگڑی باندھنا، یہ سارا جو نیک عمل ہے یہ سارے کا سارا تقوی ہے. تو یہ تو نیک عمل تو آ گیا تقوی میں. تو پھر ایمان میں کیا ہے؟ اگر کوئی کہے ایمان نام ہے نماز پڑھنے کا، وہ تو تقوی میں آ گئی ہے. اگر کوئی کہے ایمان نام ہے داڑھی رکھنے کا، وہ تو تقوی میں آتی ہے. اگر کوئی کہے ایمان نام ہے حج پہ جانے کا، وہ تو تقوی میں آتا ہے، وہ تو نیک عمل میں آتا ہے. اگر کوئی کہے ایمان نام ہے قرآن پڑھنے کا، دس ختم کرنے کا ہر روز، وہ تو تقوی میں شامل ہے، وہ تو عمل صالح اس میں آتا ہے سارے کا سارا. تو اگر سارا عمل صالح نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا وہ سارا تقوی کے اندر آتا ہے. جیسے ایک لفظ شروع میں عرض کر دوں، ایک لفظ آپ بولتے ہیں متقی. یہ بولتے ہیں نا آپ اپنے علاقے میں بولتے رہتے ہیں کہ مشکل لفظ تو نہیں ہے متقی. اور یہ میرے ساتھ امجد تقی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تقوی تقی اسی یہیں سے نکلا ہے. تو اب دیکھیں متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار. کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار.
آپ کہتے ہیں یہ بڑا متقی بندہ، کیا مطلب؟ پرہیزگار ہے۔ تو پرہیز کا تو آپ کو پتا ہے، پرہیز کہتے ہیں بچنے کو، تو متقی کہتے ہیں بچنے والے کو، پرہیز کرنے والے کو۔ تو متقی وہ بنتا ہے جو پرہیز کرے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا تقویٰ کے بالکل مترادف، وہ ہے ولی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا ولی کون ہے؟ جو متقی ہیں۔ یعنی جو ولی ہے وہ متقی ہیں، جو متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب جو متقی ہے وہی ولی ہے، جو ولی ہے وہی متقی ہے۔ تو متقی کون ہے؟ پرہیز کرنے والا۔ تو پرہیز کریں گے تو ولی بن جائیں گے، اگر آپ کریں گے پرہیز تو ولی بن جائیں گے۔ آپ حج کر کے آتے ہیں حاجی بنتے ہیں، ولی نہیں بنتے۔ نماز پڑھ کے آتے ہیں نمازی بنتے ہیں، ولی نہیں بنتے۔ ہر سال 10 دن اعتکاف پہ جاتے ہیں، ولی نہیں بنتے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں ٹائم پہ، پر ولی نہیں بنتے۔ قرآن ختم کر لیتے ہر روز، پر ولی نہیں بنتے۔ کیوں؟ ولی بننے کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ ولی وہ بنتا ہے جو پرہیز کرتا ہے۔ جب تک پرہیز نہیں کریں گے ولی نہیں بن سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں با جماعت، اور گھر جا کے با جماعت ڈرامہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پرہیز تو نہیں کیا۔ اور جو پرہیز کرتا ہے وہ ولی بنتا ہے۔ حج بھی کراتے ہیں اور واپس آ کے زمزم میں پانی بھی ملا لیتے ہیں، اور آنے والوں کو خوب پلاتے ہیں اور کہتے ہیں اصل ہے۔ یعنی اللہ نے کہا تھا ملاوٹ سے بچو، روزہ پاک کی بھی لگی ہوئی ہے، وہاں سے لایا ہوں، اور وہاں والوں کو ضرورت نہیں ہے کہ تصویریں لگائیں، کپس پہ تصویریں یہ لگاتے ہیں جنہیں خطرہ ہوتا ہے۔ اب چیزیں ساری یہاں سے خریدی، تسبیح یہاں سے آ کے بانٹی، ہاں بھی آپ کے لیے، آپ کے لیے کہاں سے؟ مدینہ سے لایا ہوں، مکہ شریف سے لائے ہو۔ آپ چومتے رہتے ہیں اور اس کا ادب اور احترام بجا لاتے، چونکہ آپ کو تو یہی پتہ ہے مدینے سے آئی ہے، تو ادھر اس کو پتہ ہے کہاں سے اٹھا کے لایا ہوں، کیسے لایا ہوں۔ یعنی عمرہ بھی کرایا پر ہیرا پھیری نہیں چھوڑی، حج بھی کرایا جھوٹ نہیں چھوڑا۔ یعنی پر حج کرائیں گے حاجی بنیں گے، ولی نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ ولی بنتا ہے پرہیز کرنے سے۔ اس لیے نمازی بہت ملیں گے، حاجی بہت ملیں گے، تہجد گزار بھی ملیں گے، پہلی صف میں پڑھنے والے بھی ملیں گے، اذانیں دینے والے بھی ملیں گے، لیکن ولی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ ولی تب بنیں گے جب عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیز کا کام بھی کریں گے۔ آج ہم سارے نماز پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھ لیں گے، محفل میلاد میں بھی چلے جائیں گے، اور محفل میلاد میں نکل کے پھر 2 نمبری بھی کریں گے، جوتے بھی چوری کر لیں گے، جوتا چینج کر کے چلے جائیں گے، میلاد میں بھی چلے گئے، ہیرا پھیری بھی نہیں چھوڑی، محفل میں بھی چلے گئے اور وہاں پہ جا کے دوسروں کو پریشان بھی کیا۔ یعنی کہ نیکی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو کبھی بھی پرہیز جو نہیں کرتا نا وہ ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ متقی کا مطلب پرہیز کرنے والا، کہ وہ جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتا ہے، جس طرح وہ روکتا ہے اس سے رکتا بھی ہے۔ جب تک رکیں گے نہیں، پرہیز نہیں ہوگا، پرہیز نہیں ہوگا، ولی نہیں بنیں گے۔ اس لیے آج ولی بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ پرہیز نہیں کرتے۔ اچھا سادہ مثال آپ کے علاقے کی دے دیتا، یہ پرہیزگار لفظ تو آپ نے سیالوی صاحب کئی دفعہ آپ نے یہ بتایا ہے، لوگوں نے سنا۔ پرہیزگار، پرہیز کا کیا مطلب؟ پرہیز کرنے والا۔ متقی کون ہے؟ پرہیز کرنے والا۔ متقی کا مطلب یہ نہیں نماز پڑھنے والا، متقی کا مطلب یہ نہیں حج تو بہت کراتے ہیں، نماز تو اور بھی محلے والے پڑھاتے ہیں۔ متقی کا مطلب ہے ہی نہیں کہ ہر روز ختم کرنے والا قرآن پاک، زکوٰۃ دینے والا۔ متقی کا پرہیز کرنے والا۔ اب میں سادہ مثال آپ کے علاقے کی دے دوں۔ دیکھیں، آپ میں سے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تقی صاحب جب بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا انجینئر کے پاس؟ بیمار ہو جائیں تو کس کے پاس جانا ہے؟ یا وکیل کے پاس جاتے ہیں، جج کے پاس؟ بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس۔ اچھا آپ پہنچ گئے ڈاکٹر کے پاس،
पुराने दौर के डॉक्टर जो थे ना वो नब्ज पे हाथ रखते थे। ये जो हमारी यहाँ पे एक शरियान है, यहाँ हाथ रखते हैं तो वो ऐसे उसकी वो टपकती है, तो ये 1 मिनट में इसका एक ख़ास अदद होता है भी इतनी दफ़ा अगर वो टपकी है तो बंदा सही है, इससे ज़्यादा है या कम है तो बीमार है। अब ये आसान तरीका है, तो अल्लाह ने इंसान का जिस्म बनाया उसको एक लिमिट में रखा है। अब ब्लड प्रेशर यहाँ से पता चलता है कि तेज़ है कि लो है। अब वो क्या करते थे, हाथ रखते थे यहाँ पे, और जो ख़वातीन होती थी वो उनको नब्ज़ पे हाथ भी नहीं रखते थे। वो कहते थे, वो धागा होता था, वो उधर बैठती थी पर्दे में, वो कहता धागा पकड़ के बैठ जा, वो धागे की हरकत से पता लग जाता था कि इसको क्या है। वो हुकामात थे, वो तबीब थे, वो बड़े बड़े डॉक्टर थे। और आज तो जब डॉक्टर के पास जाएं तो पहले 5 मिनट तो वो पूछता है बता तुझे क्या क्या है, हाँ खांसी आती है, कितनी आती है, जुकाम भी है, रात को नींद आती है कि नहीं, रोटी खाने का दिल करता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप बताते हैं। जो जो बताते जाएंगे वो उसी हिसाब से फिर करता जाएगा। आजकल वो दौर नहीं रहा जो देखते ही चेहरा देख के पहचान लेते थे, ये मसला है। नब्ज पे हाथ रख के पहचान लेते थे, ये प्रॉब्लम है। अब आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपकी नब्ज चेक की या आपने उसको बताया तो उसने आपको लिख दी दवाई। कई बार आप गए, उसने एक सिरप दे दिया और 3 दिन के कैप्सूल दे दिए, 3 टाइम के 15 कैप्सूल दे दिए और 15 और गोलियां दे दी और एक सिरप दे दिया। 3 टाइम सिरप पीना है, 3 टाइम गोलियां खानी है, 3 टाइम कैप्सूल हैं और ये 3 दिन का नुस्खा है। तो अब ये अपने टाइम पे इतने बजे ये चीज़ें वो लिख के दे देता, आप ले आए। लेकिन जब ले के आने लगे ना, उसने कहा रुको ये दवाई भी खानी है लेकिन इन 3 दिनों में चावल नहीं खाने। क्या बात। इन 3 दिनों में चावल नहीं खाने, इन 3 दिनों में आपने आगे क्या होता है दही भी नहीं खाना, इन 3 दिनों में ठंडा पानी भी नहीं पीना। अच्छा इन 3 दिनों में अब ये जो चीज़ें लिख के देता है, नहीं खानी, चिकन भी नहीं खाना, चावल भी नहीं खाने, दही भी नहीं खाना। अब ये चीज़ें, ये परहेज है। 3 दिन में दवाई खानी है और ये चीज़ें परहेज करनी है। आप घर आ गए, आपने वक्त पे दवाई खाई, जो वक्त बताया था उतनी खाई जितनी बताई। शाम हुई तो लंगर आ गया, कारी साहब ने लंगर बनाया हुआ था तो आप घर लेके गए तो बीमार बंदा घर, उसने कहा चलो लंगर है तो दे दो। चिकन पका हुआ आया, उसने कहा ये भी दे दो। सुबह हुई ताज़ा दही घर में बना हुआ, उसने कहा ये भी दे दो। लस्सी भी पी ली, दही भी पी लिया, चिकन भी और चावल भी, 3 दिन खाता रहा। 3 दिन के बाद दवाई भी खत्म हो गई और बीमारी पहले से बढ़ गई। 3 दिन के बाद आप पहुंच गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब दवाई कैसी दी थी, टाइम पे खाई है, खत्म हो गई, पर बुखार वहां से बढ़ गया, पहले से तबीयत पहले से बढ़ गई, खराब हो गई है। अब डॉक्टर सर पकड़ के बैठता, कहता है तूने वक्त पे नहीं खाया होगा। उसने कहा मैं कसम उठाता हूँ वक्त पे मैंने दवाई खाई, जितनी कही थी उतनी खाई है। वो कहता है दवाई भी सही लिख के दी थी, वक्त पे खा भी आया है, ये बीमारी गई क्यों नहीं। फिर वो पूछ लेता है चावल तो नहीं खाए थे, वो कहते नहीं चावल तो खाए थे। अच्छा इन दिनों में लस्सी तो नहीं पी, जी वो तो पीता था। चिकन वही लंगर आ गया था, खा लिया था। तो वो कहते जब परहेज नहीं किया तो मेरी दवाई असर कैसे करे। तो अल्लाह यही फरमा रहे, नमाज असर तब करेगी जब परहेज करेगा, रोजा असर तब करेगा जब परहेज करेगा, उम्रा असर तब करेगा जब परहेज करेगा, हज असर तब करेगा जब परहेज करेगा, पहली सफ की नमाज असर तब करेगी जब परहेज करेगा। मुअज्जिन है, अजान देता है, आलिम है, खिताब करता है, कोई भी शख्स है, जब तक परहेज नहीं करेगा। मैं मिलाद में भी आ गया, परहेज भी नहीं किया तो मिलाद पे आना भी फायदा नहीं देगा। फायदा तब होगा जब परहेज होगा। आज हम क्या करते हैं, या लालियां से अच्छी सर्विस ड्राइवरों की जाती है, मिसाल के तौर पे चिन्योट से जाती है लाहौर, यहाँ से गाड़ी चली, मिसाल के तौर पे यहाँ से चली है शाम को 5 बजे, लाहौर जाना है, 1.5 घंटे बाद मगरिब हो गई। जो ही गाड़ी चली तो पता है आपको कि वहाँ पे एक टीवी लगा होता है अच्छी सर्विस में, ठीक है, और उसमें कोई ना कोई मूवी चल रही होती है या कोई सॉन्ग चल रहा होता है और सारे मुतवज्जे होते हैं और पूरी बस में किसी एक बंदे को भी जुर्रत नहीं होती
کہ اٹھ کے کہے کہ اس کو بند کر. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایسا ہوا ہے کبھی کسی نے کہا اٹھ کے اس کو بند کرو؟ کسی میں جرت؟ دیکھیں زمین مر چکے ہیں، ضمیر مر چکے ہیں. گھر میں ہر روز یہ پروسیس چل رہا ہے تو بس میں بھی ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے. اب گھنٹہ وہ بس چلی، نماز کا ٹائم ہو گیا، مووی کو وہاں روک دیا ایک خاص پوائنٹ پہ، سارے اٹھے نماز پڑھ کے آئے با جماعت، اور واپس آئے تو ادھر سے مووی چل پڑی. نماز بھی پڑھائے، پرہیز بھی نہیں کیا، تو یہ نماز اثر کھو دیتی ہے، روزہ اثر کھو دیتا ہے، حج اثر کھو دیتا ہے. اس لیے لوگ نمازی، حاجی یہ سارا کچھ بن جاتے ہیں، ولی نہیں بن پاتے. ولی وہی بنتا ہے جو پرہیز کرتا ہے، کیونکہ متقی کا معنی ہے پرہیز کرنے والا. جی یہ ولی بننا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، اللہ کا محبوب بننا کوئی آسان کام ہے. تو جب اس کی مانیں گے نہیں تو اس کے محبوب کیسے بنیں گے؟ یعنی جو اس کا محبوب ہے اس کی مان کے محبوب بنا ہے. جہاں اس نے کہا آنکھ کھول، اس نے کھولی. جہاں اس نے کہا بند کر، اس نے بند کی. جہاں اس نے کہا چل کے جا، یہ چل کے گیا. جہاں اس نے کہا رک جا، یہ رک گیا. جو وہ کہتا گیا یہ کرتا گیا، جس سے وہ روکتا گیا یہ رکتا گیا. تو یہ اللہ کا محبوب بن گیا. محبوب بن گیا تو اللہ کا ولی بن گیا. اللہ نے کہا تو نے میری مانی ہے، اب جو تو کہے گا میں تیری مانوں گا. اس لیے ولی جو چاہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہی ہے جو وہ رب اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں. ولی کا کام ہے چاہنا، کر اللہ دیتا ہے. بھی عقیدہ بھی سن لیں، ولی صرف چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے زندہ ہو جا، اللہ کر دیتا ہے زندہ. ولی چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، ولی کا کام ہے چاہنا، کرتا اللہ ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم. اب یہ تقویٰ میں تو آ گیا سارے کا سارا نیک عمل، نیکی کرنے کا کام بھی اور رکنے کا کام بھی سارا کس میں آ گیا؟ قرآن مجید میں ایک اور ٹرم استعمال ہوئی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یعنی وہی بات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جو کرنے کا کام ہے وہ امر بالمعروف ہے، جو رکنے کا کام ہے وہ نہیں ہے، منکرات سے رکنا ہے. اور ان دونوں کو کریں گے تو تقویٰ ملے گا. تقویٰ ملا تو ولی بن گئے. اب یہ دونوں کام اکٹھے چلتے ہیں. اب یہ تو سارے کا سارا کرنے کا کام، نماز، قرآن، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تقویٰ میں آ گئی. اتقوا اللہ، اللہ کے تقویٰ میں آ گئی. تو ایمان میں کیا ہے؟ یہ جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان کس شے کا نام ہے؟ اگر کوئی کہے ایمان نام ہے نماز پڑھنے کا، نہیں، یہ تو مغالطہ ہے بھائی. ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. اس پہ حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس کا دوسرا حوالہ بھی دے دوں، امام حاکم المستدرک میں سے حدیث پاک کھلا ہے، اور راوی یہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب دیکھیں میرے آقا نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یجتمعون ویصلون فی المساجد، وہ مسجد میں جمع ہوں گے، اجتماع ہوگا. کیوں جمع ہوں گے؟ یصلون، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے مسجد میں، اجتماع ہوگا، پڑھیں گے نماز با جماعت. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، اس پوری مسجد میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. تو کیا پتہ چلا پھر ایمان نماز پڑھنے کا نام تو نہیں ہے، کیونکہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، امام بھی ہے، جماعت بھی ہے، اجتماع بھی ہے، سارا کچھ ہے، پر اس پوری مسجد میں آقا نے فرمایا وقت آئے گا مومن کوئی نہیں ہوگا. تو پتہ چلا ایمان کوئی اور شے ہے. اب اس کو فرق کو سمجھیں. پھر نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں کیا قرآن کہتا ہے یہ اسلام ہے. ان کو قرآن نے اسلام کہا ہے، ایمان کسی اور شے کو کہا ہے. اور اللہ نے یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا، یا ایھا المؤمنون فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. اب مسلم کون ہے، مومن کون ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اس پہلے نقطے کو سمجھیں، پھر دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. اسلام، کچھ لوگ اسلام لائے، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. عرابی تھے، بدو تھے، دیہاتی تھے، وہ آئے اور آقا کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کیا.
اب اللہ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا. سورت کا نام ہے حجرات. یہ آیت میرے سامنے کھل کے آ گئی ہے. تو اس میں اللہ نے ان کا ذکر کیا. وہ آئے اور آ کے اسلام قبول کیا. آقا نے ان کو اسلام کی تعلیمات بتائیں کہ اب کلمہ پڑھ لیا ہے نا, اب تم صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینی پڑے گی, اور وقت آنے پہ حج بھی کرنا ہوگا, رمضان آئے تو روزے بھی رکھنے ہیں, قرآن ہے تلاوت کرنے, ذکر اذکار, تعلیمات اسلام کی آقا نے ان کو بتا دی. وہ گھر چلے گئے. جب اپنے گاؤں میں پہنچے, اپنے علاقے میں پہنچے, وہاں جا کے کہنے لگے ہم مؤمن ہو کے آ گئے. کیا کہتے تھے ہم؟ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید, فوراً جبریل بھیجا, اے حبیب یہ جو بندے آئے ہیں نا ابھی اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے گھر گئے اور وہ کہہ رہے ہیں مومن بن گئے, اے حبیب انہیں بتائیں یہ مومن نہیں ہوئے, ابھی مسلم ہوئے ہیں. یہ فرق قرآن کر رہا ہے. سنیں, اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا, عربی کہنے لگے آمنا, مومن ہو گئے. ابھی تو پہلا دن تھا کلمہ پڑے ہوئے, گھر گئے ہوئے, ایک دن گزرا تھا, کہا مومن ہو گئے. اللہ کہتا ہے کل اے حبیبی نے بتائیں لم تؤمنو, ابھی تو مومن ہوئے ہی نہیں ہو. اب دیکھیں بندے کہتے تھے ہم مومن ہو گئے, رب کہتا ہے نہیں ہوئے. لم تؤمنو, ابھی تو مومن نہیں ہوئے, تو پھر کیا ہوئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ولکن قولوا اسلمنا, ابھی تم یہ آمنا نہ کہو, اسلمنا کہو. ہم مسلمان ہوئے ہیں, مسلم ہوئے, مومن نہیں ہوئے. ابھی اسلام آیا ہے, ایمان نہیں آیا. تو پھر ایمان کب آئے گا؟ اللہ کہتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ کہتا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اب پتہ چلا ایمان دل میں آتا ہے. سبحان اللہ, اسلام آ چکا تھا, نیکی کرنے لگ گئے, قرآن پڑھنے لگے, نماز پڑھنے لگ گئے, تو اسلام جسم پہ آتا ہے, ایمان دل میں آتا ہے. تو یہ جو اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے نا اللہ, تو یہ ان سے کہہ رہا ہے جن کے دل میں ایمان ہے. اب ابھی تو یہ واضح ہوا نا ایمان دل میں آتا ہے, ابھی یہ نہیں پتہ چلا ایمان ہے کیا, ابھی جگہ کا پتہ چلا ہے, ابھی جگہ کا پتہ چلا ہے کہ آتا کدھر ہے. داڑھی رکھ لینے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مومن ہے, چونکہ ایمان آتا ہی دل میں ہے. یہ داڑھی بڑھا لے کہ میں مومن بن گیا, نہیں, قرآن کہتا ہے یہ تو دل میں آتا ہے, داڑھی کی چہرے پہ تھوڑی آتا ہے. کوئی پگڑی باندھ لے کہ میں مومن ہو گیا, اللہ کہتا ہے یہ آتا ہی دل میں ہے, پگڑی میں تھوڑی آتا ہے. کوئی تسبیح پکڑ لے میں مومن بن گیا, اللہ کہتے ہیں تسبیح میں تھوڑی آتا ہے, یہ تو دل میں آتا ہے. ابھی جگہ کا پتہ چلا ہے. ایمان چیک کرنا ہو نا, وہ دل میں چیک کرنا ہوتا ہے. اچھا اس پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو, حدیث شفاعت قیامت کی دن, صحیح بخاری میں 7 بار حدیث آئی ہے. اے صرف اشارہ دے رہا ہوں, چونکہ ایمان دل میں آتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میری کچھ امتی دوزخ میں جا چکے ہیں, آقا اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگے گے, مولا مجھے اجازت دے کہ میرے امتی دوزخ میں, میں انہیں کو نکالنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے حبیب جا, لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا, ان کو نکال. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, یہ نہیں آقا فرمائے کہ جس کے ماتھے پہ نماز کا نشان ہے, نشان والے کو نہیں, ایمان والے کو نکال. نشان والے پڑے ہوں گے, ایمان والے جا رہے ہوں گے. ہم تو نشان میں سارا کچھ ڈھونڈتے ہیں. اتنا بڑا نشان بنایا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں اتنا بڑا نشان ہے تو بڑا مومن ہے. رب کہتا ہے ایمان یہاں نہیں آتا, جہاں آتا ہے. اس کو چیک کرنا ہے, ماتھے کو نہیں, پگڑی کو نہیں. پگڑی کے رنگ میں بھی ایمان نہیں ہے, وہ تو مرضی ہے جیسی پہن لو, کسی نے کوئی پہنی, کسی نے کوئی, مرضی ہے جو بھی پہنو. ایمان پگڑیوں کے رنگ کا نام بھی نہیں ہے, داڑھی کے سائز کا نام بھی نہیں ہے, تسبیح کے دانوں کی ٹک ٹک کا نام بھی ایمان نہیں. تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے, پوری مسجد ٹک 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 سے گونج رہی ہے, لوگ سمجھتے بڑا مومن ہے. رب کہتا ہے ایمان ٹک ٹک کا نام نہیں ہے.
क्या बात। हमने तो इसी को सारा कुछ शोर शराबा डाला हुआ है। अब देखें अल्लाह क्या कह रहा है और हमने क्या बनाया हुआ है, इसलिए तो लड़ मर रहे हैं, जी हाँ। एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, पगड़ियां बांधी हुई हैं, लेकिन नफरतों से दिल भरे हुए हैं, क्योंकि दिल ईमान कहना हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुंह से भी ना कहें, दिल का निशान बना के भेज दें, वो समझ जाएगा कि नहीं। बिल्कुल समझ गए। भाई अगर आपको कोई मैसेज करे और आप बदले में सिर्फ उसको दिल भेज दें, स्टिकर, अगला क्या समझेगा, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, आपने बोला भी कुछ नहीं, तो पता चला जो दिल है ये महल्ले मोहब्बत है। अब सवाल पैदा होगा किसकी मोहब्बत दिल में हो तो ईमान होता है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ईमान कहाँ आता है, कुरान ने कहा दिल में, दिल है मोहल्ले मोहब्बत। अब किसकी मोहब्बत हो तो वो ईमान बनती है। क्या बात है। बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, इलाके वालों की मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत, कौम की मोहब्बत, किसकी मोहब्बत। आइए आका से पूछते हैं, आका आप बताएं किसकी मोहब्बत ईमान बनती है। अब हदीस सही है, दर्जनों कुतुब हदीस में हदीस पाक मौजूद है, इसलिए रेफरेंस में नहीं दे रहा, सियासत्ता में यह हदीस कसरत के साथ मौजूद है। अब हदीस क्या है आपने कई बार सुनी हुई है और दर्जनों रावी है इस हदीस पाक के। मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, सहाबा कराम से फरमाया, वो सहाबी जो मुस्तफा के पीछे नमाजें पढ़ते थे, जो हुजूर की सोबत में रहते थे, उनसे फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से भी, ऐ मेरे गुलामों, कोई मोमिन नहीं हो सकता। सारे हैरान हो गए, कब तक, कब तक आका। हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नास अजमईन। आका फरमाते जब तक तुम में से हर बंदा मुस्तफा की जात से, अपने माँ बाप से, बीवी बच्चों से, बल्कि सारी दुनिया से बढ़कर जब तक मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करोगे तो मोमिन नहीं हो सकते। तो मोमिन कौन हुआ, जो सबसे बढ़ के, बीवी से भी बढ़ के, बाप से भी बढ़ के, माँ से भी बढ़ के, औलाद से भी बढ़ के प्यार किससे करता है, आका से। कारोबार से, तिजारत से, जायदाद से, इख्तदार से, हर शय कि ये कहाँ पढ़ के आए। अब ये तमाशा है, ढोंग है जो लोगों के सामने रचाया हुआ है। हमारे सादा लोग हैं और सादा खवातीन हैं जो चली जाती हैं ऐसे ढोंगियों के पास। अब अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मुस्तफा के अब आशिक सुने। आते हुए मुझे एक भाई ने कहा इश्क मुस्तफा पे खिताब करना है। इश्क तो ये है जो अल्लाह के लिए आज आप जमा होके बैठे हुए हैं। अब कारी मजहर साहब आपके पूरी आपकी टीम है, हो सकता है ये अपनी बर्थडे, जो औलाद के बर्थडे नहीं मनाते, लेकिन मुस्तफा का मिलाद हर साल मनाते, हर साल मिलाद मना के ये गवाही देते हैं हमें औलाद इतनी प्यारी नहीं, हमें मुस्तफा इनसे प्यारे। यही तो ईमान की निशानी है। अगर औलाद से बढ़ के मुस्तफा का प्यार है तो फिर ईमान है, बीवी से बढ़ के, हर शय से बढ़ के। अब ये तो हो गया ईमान, मतलब हर शय से बढ़ के मुस्तफा से प्यार हो तो फिर सिर्फ मोहब्बत नहीं, उसे इश्क कहा जाता है। जो सबसे बढ़ के प्यार हो ना वो इश्क बन जाता है। अब अल्लाह कह रहे ऐ मुस्तफा के आशिको, अब मैं आमनू का तर्जमा कर रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, माना क्या है, ऐ मुस्तफा के आशिको। अब माना समझ आया। अब अल्लाह ये बात हर बंदे से नहीं कर रहा, मुस्तफा के आशिकों से कर रहा। अब जो जो आशिक है मुस्तफा का, उसको अल्लाह अगली बात कर रहा है, बाकियों को निकाल दिया। अब आशिकों से क्या फरमा रहा है, अब आशिक तैयार हो जाए। हाथ तो मैं खड़े नहीं करवाता, ना ही तरीका है कि कौन कौन आशिक है। आजकल यही तो काम चल रहा है, इस दिन रात भी हाथ खड़े करो, जो हुसैनी बैठा है वो बोले, जो फलाना बैठा है। अब पता नहीं क्या सोच के ये बातें करते हैं, बे हुसैन से प्यार है तो आए बैठे हैं, और आप कहें नहीं जी हाथ खड़े करो, नहीं जी झंडे बनाओ, नहीं जी सीने का जोर लगाओ,
اور کہتے جتنا زنا زیادہ زور لگاؤ گے اتنے جلدی جنت پہنچ جاؤ گے، کیونکہ جنت اتنی سستی ہے کہ زور لگاؤ تو جنت پہنچ جاؤ۔ بھی آقا صحابہ کرام کو بٹھا دیتے، فرماتے سبحان اللہ زور سے بولو جنت پہنچ جاؤ گے، زور سے بولو جنت پہنچ جاؤ گے۔ بھی تم زیادہ دین سمجھ گئے ہو مصطفیٰ سے۔ آقا نے کتنی بار ان سے کہا کہ سبحان اللہ بولا کرو، خطاب کرتے ہوئے آقا نے گفتگو فرمائی، ان سے کہو چھک کے بولو، یہ کہتے چھک کے بولو، نہیں بولو گے تو کہتے میں جا رہا ہوں۔ اور میں نے خود جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہتے ہیں جی جب سب سبحان اللہ میرے کانوں تک نہیں پہنچے گی میں نے آگے جانا نہیں ہے، مطلب ہے آگے بڑھنا نہیں، بات نہیں کرنی۔ ان سے بلواتے تم بولو تم بولو۔ بھئی خطیب آپ ہیں یا وہ ہیں؟ خطیب تو آپ ہیں، وہ تو سامعین ہیں۔ سامعین کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو سننے والے ہیں ان سے کہتا ہے بولو۔ دماغ نہیں خراب اس کا؟ پھر بھی دماغ خراب ہوا نا اس کا، جو کہتا ہے بولو، چھک کے بولو ہر بات پہ۔ اور اتنا لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے کہ جو بھی تھوڑا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ محفلوں میں جانا چھوڑ گئے، انہیں پتہ ہے ساری رات یا تو ہاتھوں کو اٹھوائے گا یا کہے گا چھک کے بولو، اور جو نہیں بول رہا ہوگا اسے گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے۔ اس لیے جو سفید پوش طبقہ ہے وہ محفلوں میں جانا چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں یہی ساری رات یہی تماشا ہونا ہے اور یہی کچھ ہونا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری محفلوں کا رنگ بالکل خراب کر دیا گیا۔ آئیے اب اس بات کو سمجھیں جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، کیا معنی کیا میں نے؟ اے مصطفیٰ کے عاشقو۔ اب جو عاشق ہے نا اس سے اللہ کہہ رہا ہے اے عاشق، عاشق تو بن گیا، اب کام کرنے والا کر۔ اب اللہ عاشقوں کو کھلا نہیں چھوڑ رہا، عاشقوں پہ پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، ہم تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم مسجد پڑھاؤ ہم مدینے میں پڑھائیں گے، تو تھوڑی دیر کے بعد لنگر بھی مانگتے ہیں، پتہ نہیں مدینے سے نہیں ملتا ان کو۔ تو آپ بھی کہہ دیا کرے لنگر بھی ہمارے لیے بھی لے آؤ، مدینے گئے کھڑے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، وہ پھر لنگر بھی تو لیتے آؤ، ہمارا سر کیوں کھا رہے ہو، ہمارا کیوں خرچہ کروا رہے ہو، ہمارے لیے بھی لاؤ۔ پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں پڑھ کے آئے۔ اب یہ تماشا ہے، ڈھونگ ہے جو لوگوں کے سامنے رچایا ہوا ہے۔ ہمارے سادہ لوگ ہیں اور سادہ خواتین ہیں جو چلی جاتی ہیں ایسے ڈھونگیوں کے پاس۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے مصطفیٰ کے اب عاشق سنیں۔ آتے ہوئے مجھے ایک بھائی نے کہا عشق مصطفیٰ پہ خطاب کرنا ہے۔ عشق تو یہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے، اللہ عاشق کو کھلا نہیں چھوڑ رہا، پابندی عاشق پہ لگا رہا ہے۔ عاشق پہ وہ پابندیاں ہوتی ہیں جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتی، عام لوگوں کو اللہ بات ہی نہیں کر رہا۔ کہ جو عاشق نہیں ہے ہمارے اس سے مطالبہ ہی نہیں ہے، جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے آؤ اب مطالبہ آ گیا۔ باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مصطفیٰ کے عاشقو کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، اب متقی بنو، اب پرہیز کرو۔ عاشقوں سے پرہیز کروا رہا ہے، تقوی اختیار کرو۔ کس سے؟ ہر ایرے غیرے سے نہیں فرما رہا، کس سے فرما رہا ہے؟ عاشقوں، مصطفیٰ کے عاشقوں سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اب اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کا میں نے تصور پہلے بتا دیا، اب قرآن سے بھی وہ بتا دوں، دو آیتوں سے بتا دیتا ہوں جو کچھ بتایا تھا نا آپ کو۔ اب دو آیتیں پڑھنی ہے میں نے، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا، چونکہ قرآن کی بات قرآن سے ہو جائے نا اس سے اعلیٰ بات کوئی نہیں ہوتی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ محترم قاری مدر صاحب نے بھی آتے ہیں مجھے کہا کہ بات قرآن و حدیث سے ہونی چاہیے، سیرت کی کتابوں سے بھی نہ ہو، میں نے کہا نہیں ہوگی۔
سیرت کی کتابوں کی طرف بھی نہیں جائیں گے, تاریخ کی کتابوں کی طرف بھی نہیں جائیں گے. قرآن سے ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان. دیکھو فرمان کا بھی حوالہ دوں گا کہ کہاں پہ ہے, یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ ڈھونڈتے پھرے پتہ نہیں کہاں ہے, تو اس لیے وہ بھی بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ. جب تک بتایا وہ بتایا ہے, آگے بتاؤں گا اس کا بھی بتاؤں گا. اب بات زیادہ ہو چکی ہے, تھوڑی رہ گئی ہے, توجہ کیجئے. اب اللہ مصطفیٰ کے عاشقوں سے فرمایا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. باری تعالیٰ یہ تقوی کیا ہے, تقوی شے کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو تقوی کیا ہے وہ سب کو پتا ہے. داڑھی بڑھا لی, پگڑی باندھ لی, 5 وقت نماز پڑھنے لگ گیا, حج کر آیا, عمرہ کر لیا, رمضان کے روزے رکھ لیے, آخری عشرہ اعتکاف بیٹھ گیا, تسبیحات میں ہے, ہم کہتے ہیں یہ تقوی والا ہے, یہ بڑا متقی ہے. لیکن متقی کا مطلب نماز پڑھنے کا نام نہیں, وہ پہلے بتا چکا. متقی کا مطلب پرہیز, پرہیز کرے گا تو متقی ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے, میں 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے ایک آیت میں تقوی والوں کی 4 نشانیاں بتائی ہیں.